بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت حر بن یزید ریاحی جو لشکر یزید میں شامل تھا، حضرت امام حسین علیہ السلام نے جناب حر سے ایسی کون سی بات کی کہ جناب حر یزیدی فوج کو چھوڑ کر امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور آپ پر جان قربان کر دی؟ یہ سب جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ روایات میں ملتا ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام نے میدان کربلا میں استغاثہ بلند کیا تو اس استغاثہ کو صحرا اور بیابان سب جگہوں پر سنا گیا۔ یہی صدا جناب حر کے کانوں پر پہنچی تو اس کا سارا بدن کانپ گیا، حیرت کے دریا میں ڈوب گیا، فکر کے سمندر میں غوطہ زن ہو گیا۔ غیرت نے اس کے اندر جذبہ ایمان پیدا کیا، دل پر نور ہدایت کی چمک آئی تو جناب حر کا چہرہ چاند کی مانند منور ہو گیا۔ اللہ رب العزت نے جناب حر کو شیطانی وسوسوں سے نجات دی۔ جناب حر نے اپنے گھوڑے کو جولان دی اور ابن سعد کے پاس آیا اور فرمایا، اے ابن سعد، کیا تو اس بے یارو مددگار سے جنگ کرے گا؟ ابن سعد ملعون نے کہا، خدا کی قسم میں اس قدر سخت جنگ کروں گا کہ سر تن سے جدا کر دوں گا۔ جناب حر نے کہا، اے ابن سعد، جس چیز کی تجھ سے فاطمہ کے لخت جگر نے خواہش کی ہے، کیا تم اس پر عمل نہ کرو گے؟ ابن سعد نے کہا، اگر میرے پاس جنگ کا اختیار ہوتا اور ابن زیاد کا حکم نہ ہوتا تو میں ہرگز حسین سے جنگ نہ کرتا۔ یہ سن کر جناب حر کا چہرہ زرد ہو گیا، سر نیچے جھکائے ہوئے اپنے مقام پر آ گیا۔ جناب حر نے اپنے چچا زاد بھائی قرہ سے کہا، اے قرہ، کیا تم نے اپنے گھوڑے کو پانی پلایا ہے؟ اس نے جواب دیا، نہیں پلایا۔ جناب حر نے حکم دیا کہ جاؤ اور اسے پانی پلاؤ۔ قرہ نے کہا، میں اپنے گھوڑے کو پانی نہیں پلاؤں گا۔ جناب حر نے کہا، میں جاتا ہوں اور اپنے گھوڑے کو پانی پلاتا ہوں۔ جناب حر اسی خیال میں تھے کہ دوبارہ امام مظلوم نے استغاثہ بلند کیا۔ جو ہی جناب حر نے استغاثہ امام سنا تو فوراً اپنے چچا زاد بھائی سے کہا، اے میرے چچا زاد، کیا تم امام حسین کا استغاثہ نہیں سن رہے؟ کیا تم لشکر کفار کو چھوڑ کر راکب دوش نبی کی نصرت میں جانا پسند کرو گے؟ اے میرے چچا زاد، دنیا رہنے کی جگہ نہیں ہے، دنیا کی نعمتیں ہمیشہ کے لیے باقی نہیں رہیں گی۔ امام مظلوم کی مدد کرنے سے خدا کا رسول ہم پر راضی ہوگا اور روز قیامت ہماری شفاعت کرے گا۔ قرہ نے کہا، مجھے ان کی ضرورت نہیں۔ جناب حر نے یہ سن کر اپنے بیٹے کے پاس آئے اور فرمایا، اے میرے فرزند، میں جہنم کی آگ برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ اللہ کا عذاب کفار پر بہت سخت ہے اور کل روز قیامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے منہ موڑ لیں گے۔ کیا تم نے رسول خدا کے نواسے کا استغاثہ نہیں سنا؟ اس قدر امام مظلوم اس غربت اور بے کسی کی حالت میں مدد طلب کر رہے ہیں۔ اے میرے فرزند، میرے ساتھ آؤ تاکہ ہم امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو جائیں۔ اس باسعادت فرزند نے کہا، اے بابا جان، آپ کا حکم میری آنکھوں پر ہے۔ بس دونوں باپ بیٹا لشکر یزید کی صفوں کو چیرتے ہوئے امام حسین علیہ السلام کی طرف بڑھنے لگے۔ اوس مہاجر نے ان کو دیکھ کر کہا،
اے بہادر، کیا تم میدان میں سب سے پہلے اپنی بہادری دکھانا چاہتے ہو؟ جناب ہر نے اس کو کوئی جواب نہ دیا۔ اس وقت آپ کا سارا بدن کانپ رہا تھا اور دل کی دھڑکنیں تیز تھیں۔ اس مہاجر نے کہا، اے ہر، خدا کی قسم، میں نے تجھے بڑے بڑے میدانوں میں اس حالت میں نہیں دیکھا، کیوں پریشان ہو؟ جناب ہر نے کہا، خدا کی قسم، میں اپنے آپ کو جنت اور جہنم کے درمیان پاتا ہوں، لیکن میں نے جنت کو پسند کر لیا ہے۔ یہ کہہ کر جناب ہر نے اپنا گھوڑا دوڑایا۔ جناب ہر نے سر پر ہاتھ باندھ رکھے اور گریہ بلند کیا اور کہا، میں تیری طرف لوٹ آیا ہوں، میری توبہ قبول فرما، میرے گناہوں کو معاف کر دے، کیونکہ میں نے تجھے تکالیف دی ہیں، میں اپنے کیے پر شرمندہ ہوں۔ ساروں قطار روتا ہوا جناب ہر امام حسین علیہ السلام کے اصحاب کی صفوں پر پہنچا تو اصحاب با وفا نے راستہ دیا۔ جب جناب ہر کی نظر جمال پر ملال پر پڑی تو دل سے فریاد کی اور زمین پر گر پڑا، چہرے پر خاک لگائی اور امام حسین علیہ السلام کے قدموں پر گر پڑا، قدموں کو بوسے دیے اور زاروں قطار رویا اور کہا، اے راکب دوش نبی، اے علی و فاطمہ کے نور نظر، میری خطا کو معاف فرماؤ، اور یہ کہہ کر بلند آواز سے رونے لگا۔ امام مظلوم نے فرمایا، اے بزرگوار، اپنا سر بلند کرو۔ خود امام مظلوم نے جناب ہر کے سر اور چہرے پر لگی خاک کو صاف کیا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ خدایا رحمتیں نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی پاک آل پر۔ اس طرح کی مزید حقیقی اور سچی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو مل سکے۔